अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर-ए-सग़ीर में तो आधी रात से बहुत आगे का वक़्त है। शायद ही कोई इस वक़्त वहाँ पे जाग रहा हो। लेकिन बरतानिया में, ब्रिटेन में अभी शाम है और ब्रिटेन ही मेरा इस वक़्त सब्जेक्ट और मेरा मौज़ू है और बरतानवी पाकिस्तानी बैरिस्टर शहज़ाद अकबर की मदद करने के लिए और इस पूरी सूरत-ए-हाल में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये मेरा इस वक़्त प्रिंसिपल टॉपिक है। मेरी बैरिस्टर शहज़ाद अकबर से बरतानिया की सुबह में बात हो गई थी। उसके बाद सारी रात मैं जागता रहा बरतानिया में और भी बहुत से लोगों से, बहुत से सोर्सेज़ से मेरी बात हुई इस पूरी सूरत-ए-हाल के हवाले से। और वो एक जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले बताऊँ कि बैरिस्टर शहज़ाद अकबर से मुझे क्या पता चला। बैरिस्टर शहज़ाद अकबर से मुझे पता चला कि 24 तारीख की मॉर्निंग में सुबह 8:08 पे, और ये बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के इसके हवाले से ट्वीट्स भी हैं, ये पाकिस्तानी अखबारों में भी इसकी बाज़ तफ़सीलात जो हैं अब तक आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे इसकी बहुत सी डिस्कशन है। बहरहाल सुबह 8 बज के कुछ मिनट पे उनके दरवाज़े के ऊपर नॉक हुई। पहला जो क्वेश्चन मेरे ज़हन में टेक्निकल था कि बैरिस्टर शहज़ाद अकबर, आप पे तो एक दफ़ा पहले तेज़ाब का हमला हो चुका है, उस वक़्त एक डिफरेंट जगह में रहते थे, इस जगह पे नहीं रहते थे, तो आपने दरवाज़ा खोला ही क्यों? ये एक क्वेश्चन, क्रूशियल क्वेश्चन था, ये बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल था। उसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है, बड़ा सैटिस्फैक्टरी और कन्विंसिंग जवाब है, बिकॉज़ हमलावर जो उनके ऊपर हमलावर हुआ, वो एक गोरा था, वो एक व्हाइट पर्सन था जिसने मेंटेनेंस की, जो सड़क पे जो ट्रैश कलेक्शन करते हैं, जो गार्बेज कलेक्शन कंपनी का, उसने जो जैकेट थी येलो रंग की पहनी हुई थी और उसने कोविड की तरह का छोटा-सा मास्क लगाया हुआ था। इससे पहले मेरा ख़्याल है बाज़ लोगों के ज़हन में था कि जो हमलावर था उसने पूरी तरह से कवर्ड था, उसने पता नहीं मास्क लगाए हुए थे, उसको पहचानना मुमकिन नहीं था या उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये बातें गलत हैं। हमलावर वैसे शहज़ाद अकबर को लगा ही ये कि ये एक नॉर्मल किस्म का प्रोफेशनल कॉल है, ये गार्बेज कलेक्शन वाला बंदा है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसने उनके ऊपर, वो एक हिटमैन था, जैसे ब्रिटेन में कहते हैं, जो हायर्ड होते हैं, जो किराए का उजरती था, उसने 6 फुट 2 इंच, वो कहते हैं अप्रॉक्सिमेटली 6 फुट 1 इंच या 2 इंच उसका कद था और उनसे लंबा था, और उसने उनके ऊपर ताबड़तोड़ मुक्के उनके ऊपर मारने शुरू कर दिए, घूंसे मारने शुरू कर दिए, और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। और उस वक़्त उनका सारा घर जो है, उन चंद सेकंड की जो वारदात है, 1 मिनट की, उसमें उनकी बेटियाँ, उनकी वाइफ़ जो हैं घर में, वो मौजूद थीं। बरतानिया के घर वैसे भी कोई बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा, इसके नतीजे में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनकी नाक की 2 हड्डियाँ टूट गई हैं, उनका जॉ में भी एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, उनके वैसे भी और जगहों पे भी ज़ख्म है। सीसीटीवी फुटेज, जब पिछली दफ़ा हमला हुआ था, बैरिस्टर शहज़ाद अकबर पे तेज़ाब फेंका गया था, तो उस वक़्त उनके घर पे कैमराज़ नहीं लगे हुए थे। इस दफ़ा उनके घर पे कैमराज़ लगे हुए थे और हमलावर जो है, वो बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के सीसीटीवी जो फुटेज है, वहाँ से भी पुलिस ने फुटेज हासिल की है, और इसी सड़क और गली में और भी 2 घर ऐसे हैं, जिनसे बहुत हाई रेज़ोल्यूशन फुटेज जो है, इस हमलावर की मिली है। उस फुटेज से क्या पता चलता है कि हमलावर उसी तरह से चलता हुआ आया है जैसे कोई प्रोफेशनल काम है। आया तो बड़े आराम से चलता हुआ था, लेकिन जब वहाँ से वो गया है, तो वो दौड़ता हुआ गया है। लेकिन उसके सफिशिएंट इमेजेस जो हैं, अब बरतानवी पुलिस के पास है, और बरतानवी पुलिस ने अपैरेंटली, जो बैरिस्टर शहज़ाद ने मुझे बताया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, कि उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। ना सिर्फ कैम्ब्रिज की पुलिस, बल्कि और जो रीजन्स हैं, जैसे लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस वगैरह जो हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इसे एक हाई लेवल प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ तक तो बातें खासी हमें ठीक लगती हैं, कन्विंसिंग लगती हैं, लेकिन अब इसके आगे हम इसके मसाइल की तरफ चलते हैं कि ट्रिकी इश्यूज़ हैं। पहला एक इश्यू, जो मैंने लोगों से बहुत से बात की कि ये आखिर हुआ क्यों? तो बहुत ज़्यादा लोगों की ओपिनियन है, और बैरिस्टर शहज़ाद अकबर खुद भी क्लियर नहीं है कि ये क्यों हुआ, बिकॉज़ जो तकरीर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ की थी लंदन में, वो तो कहीं सारी शाम को 6-7 बजे ख़त्म हुई, और अगर ये, अब ये तो बड़ा ही क्विक होगा कि रात के 6 बजे ही किसी ने फ़ैसला किया है लंदन की एम्बेसी से, कहीं से, कि आप बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के पास ये एक हिटमैन जो है वो भेज दें। ज़्यादातर लोगों को ये शक है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में और चंद हफ़्तों में बैरिस्टर शहज़ाद अकबर ने जो डिस्कशन या कमेंट्स किए सोर्सेस की मदद से, आईएसआई और एमआई के दरमियान कोई अंदर जो एक एक टफ वार हो रही है, चपकलश हो रही है, उसके बाद जो डीजी आईएसआई की सक्सेशन के हवाले से जो इस वक्त एक टग ऑफ वॉर चल रही है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अबसार आलम साहब भी कमेंट कर रहे हैं, मुरीफ फारूक भी कमेंट कर रहे हैं। मुरीफ फारूक और अबसार आलम जो हैं, वो जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ पोजीशन ले रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पे जनरल वाजिद जो हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बनने चाहिए डीजी आईएसआई।
یہ جو ایک انٹرنل ڈبیٹ ہے اس پہ چونکہ بیرسٹر شہزاد بھی کامنٹ کرتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے ISI ورسز MI کا جو کوئی جھگڑا تھا، میں آپ کو پتہ ہے اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، میں یوزلی طور پہ ٹاپ لیول یا پالیسی ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں، میں نے اس کو فالو نہیں کیا، میں سنتا ضرور ہوں لیکن میں کبھی ان چیزوں میں پڑھتا نہیں۔ لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے کہ جو DG ISI کی سکسیشن بیٹل ہے، جہاں جنرل فیصل نصیر یہ توقع کرتے تھے کہ وہ فیوچر DG ISI ہوں گے، وہاں دوسرا جو دھڑا فوج کے اندر بھی ہے اور جو شریف فیملی ہے وہ چاہتے ہیں کہ فیصل نصیر نہ بنے، اور جو فیصل نصیر کو جنرل عاصم منیر اپنے ساتھ باہر لے کے گئے تھے لیبیا شبیہ مڈل ایسٹ میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اٹریکٹیو قسم کی رسپیکٹیبل پوزیشن ان کے لیے مشرق وسطیٰ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ کریٹ کر دی جائے، کہیں سعودی عرب میں کریٹ کر دی جائے، تاکہ ان کو بھی سیٹسفائی کیا جائے، وہ بھی ناراض نہ ہو، تاکہ اندر ایک صحیح امن رہ سکے سارے اسٹرکچر میں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سینسیٹیو جس کو سمجھا گیا ہے، چونکہ بیرسٹر شہزاد اس پہ کامنٹ کر رہے تھے، اور اس کا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوا ہے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کا رد عمل ریئیکشن ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو بھی رتی بھر شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق پاکستان کی ایجنسی سے ہے، یعنی برطانوی سوئل کے اوپر جو دہشت گردی کی گئی ہے، جو ٹیررزم کی جا رہی ہے، وہ پاکستان سے ایمینیٹ کر رہی ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، دوسری ٹرکی چیزیں اس میں کیا ہیں۔ میں نے چیک بھی کیا ہے لوگوں سے، میں نے خود بھی پوچھا ہے، جو لوگ برطانیہ میں موجود ہیں وہ اس کو مزید چیک کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے اور یہ بالکل صحیح ہوگا کہ برٹش پولیس اس کو بڑے ہائی پرائرٹی سے ڈیل کر رہی ہے، لیکن برطانیہ کے میڈیا کے اندر کہیں پر بھی اس حملے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دس از ان شارپ کنٹراسٹ ٹو جو 2023 میں جب نومبر میں ان کے اوپر ایسڈ پھینکا گیا تھا، تو برطانوی اخبارات نے بھی فوری طور پہ ود ان فیو آورس اس کو کور کیا تھا، انڈیپینڈنٹ نے کور کیا تھا، ٹیلی گراف نے کور کیا تھا، BBC نے کور کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کسی ٹیلی ویژن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت مکمل خاموشی ہے۔ ایک اس کی مکمل خاموشی کی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت کرسمس کی یہ ریسیس ہے، یہ بریک ہے، اور میڈیا کا جو سٹاف ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اندر یا اخبارات میں وہ بالکل اسکیلیٹن ہے، لوگ 2-2 3-3 4-4 دن کی چھٹیوں کے چکر میں، اس لیے اس کی کوریج جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ ایک کوریج نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلا اٹیک ہوا تھا اس پہ پولیس کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی تھی، اور 6 مہینے کے بعد 2024 میں انہوں نے اس انویسٹیگیشن کو بند کر دیا تھا۔ تیسرا جو میں نے ایلیمنٹ دیکھا وہ یہ کہ امریکہ کے اندر جب کوئی جس کیس کو ہائی پروفائل سمجھا جاتا ہے، جیسے یونائٹڈ ہیلتھ جو ہے اس کے جب CEO کو کسی نے قتل کر دیا تھا نیو یارک کے اندر، ایک شخص نے، ایک ینگ امریکن اسٹوڈنٹ تھا، بڑا آئیڈیلسٹ قسم کا جو ہیلتھ انڈسٹری کے خلاف تھا، تو FBI نے اس کے مگ شاٹس، حالانکہ اس کے مگ شاٹ حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اس کیس میں تو بہت زیادہ ابنڈنٹ فوٹیج ایگزسٹ کرتی ہے اس شخص کی، بیکاز خاصے منٹس کی فوٹیج ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی فوٹیج تو اتنا بڑا مین ہنٹ کیا گیا تھا نیو یارک کے اندر کہ ہر وہ جگہ جہاں وہ ٹھہر سکتا تھا، ہر وہ سڑک جہاں سے وہ گزرا تھا، اسے FBI نے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے کھنگال دیا تھا، اور انہوں نے پھر ایک جگہ سے اس کا ایک ہاف ماسک لگی ہوئی پکچر سے انہوں نے اس کی تصویر حاصل کی تھی، اور اس تصویر کو پوری امریکہ میں پھیلا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جب مگ شاٹس آپ ایشو کر دیتے ہیں کسی کے، تو پھر لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ پولیس کو الرٹ کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ الٹیمیٹلی جب وہ ایک میکڈونلڈ میں گیا تو وہاں سے اسے الرٹ کر دیا گیا۔ برطانیہ کے اندر مجھے نہیں پتا کہ مگ شاٹ ایشو بھی کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، لیکن کوئی برٹش پولیس نے ایسی چیز اب تک ایشو نہیں کی، تو کیا یہ کبھی پکڑا بھی جائے گا، یہ پہلا کویشچن ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک سفید فارم تھا، یہ ایک وائٹ تھا، یہ ایک کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک اجرت پہ کام کرنے والا تھا، جس کو برٹش کلچر میں ہٹ مین کہا جاتا ہے، تو یہ ایک پیڈ ہٹ مین تھا جسے ہائر کیا گیا، اور جب ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ویلز ود ان ویلز جسے کہتے ہیں، کہ آپ ایک کانٹریکٹر سے دوسرے کانٹریکٹر سے ہائر کرتے ہیں، تو یہ جو ہٹ مین تھا جس نے آ کے بیرسٹر شہزاد کو ہٹ کیا ہے، ان کو حملہ کیا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ اس کو فائنلی ہائر کس نے کیا ہے، تو اگر یہ پکڑا بھی جاتا ہے، اول تو اب یہ پکڑا بھی بڑی بات ہے کہ یہ پکڑا جاتا بھی ہے کہ نہیں، اگر یہ پکڑا بھی جاتا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ ویلیوبل انفارمیشن نہیں دے گا، صرف یہ ہوگا کہ اس کو کراؤن پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ چارج کر دے گی بائی بیٹری اینڈ اسالٹ، یا اس کو اسالٹ ود دی انٹینشن آف باڈیلی ہارم، یا پھر جو سب سے میکسیمم اس پہ چارج لگ سکتا ہے وہ گریوس باڈیلی ہارم GBH لگ سکتا ہے۔ ہر صورت میں میکسیمم سزا 5 سال کی ہے، لیکن اکثر میکسیمم سزا 5 سال نہیں ملتی۔ پھر کوشچن یہ ہے کہ اس کو پرسیو کون کرتا؟ بیرسٹر شہزاد اکبر کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہٹ مین ہے جسے ہائر کیا گیا تھا، بیرسٹر شہزاد اکبر کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے،
اور बैरिस्टर शहजाद अकबर का को बहुत कम चांस है कि जब अगर पकड़ा भी जाए तो वो कोई इस केस को अगले 1 साल 2 साल या 6 महीने इसको परस्यू करेंगे। इसका मतलब है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिलेगी। उसको जो मुआवज़ा किसी ने देना होगा 5-10 हज़ार पाउंड का, वो उसको दे दिया गया है। सो आप ये सब कहते हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी अब ब्रिटेन के अंदर बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से अपनी दहशतगर्दी का जो अमल है, उसे आगे बढ़ा रही। अब आएँ कुछ इसकी चीज़ों की तरफ कि एक्चुअल रियलिटी की तरफ आ जाएँ। पाकिस्तानी कौम का जो क्राइसिस है ना हम सब का, वो बुनियादी तौर पे ये है कि क्राइसिस हमारा ये नहीं है कि फ़ौज हमारा क्राइसिस है, ये पाकिस्तानी आर्मी हमारा क्राइसिस है। इनफैक्ट हमारा जो ज़हन का क्राइसिस है, हमारा जो मेंटल क्राइसिस है, जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, उसी में पाकिस्तानी फ़ौज के भी ये हालात हो गए हैं, जो पाकिस्तानी फ़ौज के हालात हुए हैं। सो मिन्हासुल कौम एज़ अ कल्चर जो है, हमारे बहुत से मसाइल हैं और वो मसाइल की हमें कीमत जो है इस स्टेज के ऊपर अदा करनी पड़ रही है। फ़ौरन से वो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन 1-2 मैं आपके सामने करता हूँ। अब आप ये एक बात सुनेंगे, पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कहो, वेयर इज़ द एविडेंस? ठीक है? ये भी एक आप सुनेंगे आर्गुमेंट, मैं भी और भी ज़िक्र करता हूँ। जैसे कहते हैं वेयर आर द बॉडीज़? जैसे इस्लामाबाद में है ना, जिसने नहीं मानना है कि भई रात के 11 बजे के बाद बहुत गोली चली है, बहुत फायरिंग हुई, वैसे तो 12 लोगों की तो वैसे भी डेड बॉडीज़ अवेलेबल हैं, तो वो तो सरकार तो कहती है हमने गोली चलाई नहीं। लेकिन जिसने नहीं मानना कि वहाँ पे जबर और ज़ुल्म हुआ है, जिसकी नीयत नहीं है, वो कहता है वेयर आर द बॉडीज़? अब यहाँ पर भी लोग कहेंगे जी अभी तो कोई एविडेंस ही नहीं है, ये तो बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं उनके साले ने होगा, उनका जर्मन साला होगा, बीवी को खर्चा नहीं देते होंगे, ये कोई अफेयर लड़ा रहे होंगे, वो कैंपेन्स में इसीलिए जाते हैं तकरीरें करने के लिए, वहाँ सोहनी-सोहनी लड़कियाँ होती होंगी, तो वो जी किसी ने उन्होंने अपना साला बुलाया होगा या कोई ऐसा मसला हो गया होगा उसने कर दिया। आपको पता है इस किस्म की कहानियाँ जो हैं वो डाल दी जाती हैं। यहाँ पर एक पहली मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि हुआ क्या? अच्छा, दूसरी भी एक चीज़ है, जो मैंने एक पिछले व्लॉग में जिसका ज़िक्र किया था कि हिंदुस्तान के मायनाज़ एक राइटर अरविंद अदिगा, जिनका बुकर प्राइज़ का नॉवल था व्हाइट टाइगर, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि हम हिंदुस्तानी लोगों की सूरत-ए-हाल उन मुर्गियों की तरह है, जो डरबे में बंद होती हैं एक चिकन फ़रोश की दुकान के ऊपर, और हर दफ़ा जब कोई चिकन खरीदने और उसने ज़बह करना होता है, तो वो एक हाथ डालता है, डरबा खोलता है, उसमें से एक मुर्गी निकालता है, उसे ज़बह करता है। उतनी देर तक वो सारी मुर्गियाँ सहम जाती हैं, शोर मचाती हैं, और जब वो एक मुर्गी निकाल ली जाती है, जिसका ज़बह होना होता है, उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं, जब तक कि अगली मुर्गी को ज़बह होने के लिए निकाला जाता है। हिंदुस्तानियों के ऊपर ये बात अप्लाई करती होगी, ज़ाहिर है अरविंद अदिगा ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा, पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखा। लेकिन ये पाकिस्तानियों पे 100 गुना ज़्यादा अप्लाई करती है। पाकिस्तानियों की सारी फ़िलॉसफ़ी ये है कि हमने कुछ करना नहीं है, हमने यानी यहाँ पर कोई जुलूस नहीं निकालने, यहाँ पर कोई बगावत नहीं करनी है, यहाँ कोई इंसर्जेंसी नहीं करनी है, यहाँ कोई एजिटेशन नहीं करनी है। लेकिन यहाँ जो थोड़ा बहुत करना है, वो भी नहीं करना पाकिस्तानियों ने, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, मुझे पूरा यकीन है। बिकॉज़ अब तक जितनी कैंपेन्स के मैंने ईमेल्स देखी हैं, जो ट्विटर पे चल रही हैं साइन करने के लिए, मैंने कहीं 350 साइन देखे हैं, कहीं 500 साइन देखे हैं। इससे ज़्यादा मैंने अभी साइन भी नहीं देखे। मतलब इतना बड़ा वाक़या हो गया, मैंने कोई साइन भी नहीं देखे। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये कि 4-5 व्लॉगर जो हैं ऐसे हैं, वो बेचारे बहुत बहादुर हैं, दलेर हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, दलेर हैं, लेकिन और किसी ने थोड़ा-सा काम भी जो है वो नहीं करना। तो वो मैं भी बताता हूँ कि क्या काम करना है। अब ये बात बड़ी ऑब्वियस होनी चाहिए कि पाकिस्तान को ब्लेम ना करो। कोई आप में से ऐसा है ज़ी शऊर जिसको ज़रा भी शक हो कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ जो कुछ हुआ है, इसका खालिस्तन ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ है। इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। इसकी किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट देखें, एक्स्ट्राडिशन की डिमांड्स देखें, डीजी आईएसपीआर के कमेंट देखें कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि लंदन से ये लोग बकवास कर रहे हैं, इनको हम गिरफ़्तार करके एक्स्ट्राडाइट करके यहाँ पे लाएँगे। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं और जो सब कुछ चल रहा है, तो आपको बड़ा क्लियर है कि जो कुछ भी हुआ उसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। लेकिन फिर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे दरमियान में जो कह रहे होंगे कि जी एविडेंस किधर है कि इसका पाकिस्तान के साथ को ताल्लुक है। अब एक्स्ट्रेडिशन में मैंने देखा बाज़ लोग ये कमेंट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि ये तो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खुद करवा दिया होगा, अपना नाक शाक तोड़ दिया, जबड़ा तोड़ दिया है, क्योंकि उनको खतरा था कि वो एक्स्ट्राडाइट हो जाएंगे, तो अब उन्होंने अपनी एक्स्ट्राडिशन रोकने के लिए किया। बैरिस्टर शहजाद अकबर की बरतानिया से एक्स्ट्राडिशन होने का कोई चांस नहीं था। पाकिस्तान की हुकूमत 100 दफ़ा ज़ोर लगाए, और अगर बरतानवी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की गवर्नमेंट करना भी चाहे, वहाँ की जो सेक्रेटरी इंटीरियर या होम मिनिस्टर हैं या होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, वो करना भी चाहें,
ساری برطانوی اسٹیبلش کرنا بھی چاہے تو بھی ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن کسی پولیٹیشین کی برطانیہ سے پہلے تو ہوئی نہیں آج تک, اور وہ اگر ہوگی تو وہ کورٹس کے تھرو ہوگی, بیکاز جس کو ایکسٹریڈائٹ کرنا چاہیں گے وہ عدالت میں جائے گا. اگر ہمیں بھی انہوں نے امریکہ سے ایکسٹریڈائٹ کرنے کے لیے, میں نے سنا ہے یہ شہباز گل صاحب کی کوئی انفارمیشن ہے یا احمد نورانی صاحب کی ہے کہ کوئی اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کچھ ہفتے پہلے امریکہ کے اندر کہ ان موہت پیزادہ اور شہباز گل اور کچھ لوگوں کو یہاں سے ہم نے ایکسٹریڈائٹ کرنا ہے. تو اگر امریکی حکومت فیصلہ کرے گی بھی ایکسٹریڈائٹ کرنے کا تو ہم گرفتار ہو جائیں گے, عدالت میں جائیں گے, پھر ہم اپنا کیس وہاں پہ لڑیں گے, ہم ایکسپلین کریں گے کیا صورت حال ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو برٹن, بیرسٹر سعداد اکبر کی یا عادل راجہ کی ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی بیکاز وہاں سے تو جولین اسانج کی ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکی. حالانکہ جولین اسانج کے خلاف چارج امریکہ کا بڑا سیریس قسم کا تھا کہ امریکہ کے جو کلاسیفائڈ اسٹریٹجک ڈاکومنٹس اور اس کے جو یعنی سیکرٹس تھے وہ چوری کیے گئے, ان کو نیٹ کے اوپر پبلش کر دیا گیا, لیکن وہ کیس کلک نہیں کر رہا تھا. پھر ایک ریپ کا کیس بنایا گیا یورپ کے اندر جعلی جولین اسانج کے اوپر, اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کتنے سال کی اسٹرگل تھی, 10-12 سال کی, لیکن جولین اسانج کی ایکسٹریڈیشن برطانیہ سے نہیں ہو سکی. ان دی اینڈ امریکن گورنمنٹ نے ایک ڈیل کی جس کے نتیجے میں جولین اسانج کی چند گھنٹے کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد ان کا ریلیز ہو گیا. تو ایکسٹریڈیشن وہاں سے نہیں ہو سکتی تھی. یہ کہانی ایسے ہی ہے. یہ جو ساری میں نے آپ کو رویداد سنائی ہے کہ بھئی حقیقت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں یہ جو ساری چیزیں نا کہ بندے کا 6 فٹ 2 انچ تھا, اس کی CCTV فوٹیج ہے کہ نہیں ہے, وہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, اس کو کس نے ہائر کیا, یہ سب فضول ہے, واہیات ہے. اور کلیئرلی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے برٹن اسٹیبلشمنٹ میں جس کو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ پاکستان کی ایجنسیز نے کرایا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے برٹش سوائل پہ؟ اس لیے کہ ایک لیکسٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور پاکستان کی ایجنسیز نے یہ ان کی یہ کیلکولیشن اور اسیسمنٹ ہے, ناٹ نیسسرلی کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ آ کے یہ واردات کر لو, لیکن ان کی یہ اسیسمنٹ ہے. اچھا ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے, بعض لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا, چونکہ میں ساری رات بات کرتا رہا ہوں تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ پچھلے چند دنوں میں بعض جگہوں پر اسلام آباد کے اندر بعض ISI کے آفیشل یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے برٹن کے ساتھ کہ اگر آپ کوئی ایسی واردات کریں گے جو ٹریس بیک نہ ہو پاکستان سے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ویسے اس کی صحت پہ بہت زیادہ شک ہے, لیکن جو چیز میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ایجنسیز کو ایک سپیس نظر آتی ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی موٹی واردات اس قسم کی ہائرڈ جو ہٹ مین ہے اس کو لے کے کر بھی دیں تو برٹن اور پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ان پہ کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. ان کو یہ سیکیورٹی جرمنی میں نہیں ہے, ان کو یہ سیکیورٹی فرانس میں نہیں ہے, انہیں یہ سیکیورٹی امریکہ میں نہیں ہے, انہیں یہ سیکیورٹی کینیڈا میں نہیں ہے. بیکاز واردات تو آپ کر جائیں گے, کوئی واردات سے تو کوئی روک نہیں سکتا, آپ کہیں پر بھی کوئی ہٹ مین ہائر کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے کینیڈا کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر, وہ بڑے ڈفرینٹ ہوں گے اور سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے. برٹن کی جو کمزوری یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ برٹن مسلسل ایسے سگنل ایمینیٹ کر رہا ہے پاکستانی ملٹری کو اور ایجنسیز کو کہ آپ اگر کچھ کر بھی لیں گے, ہماری آپ پہ ڈپینڈنس اتنی زیادہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. یہ ڈپینڈنس اتنی کیوں زیادہ ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک سبجیکٹ ہے. 1956 کی جو سوئس کینال کرائسس تھا وہ پڑھیں آپ جا کے, اس کے بعد سے مسلسل برٹن کی فارن پالیسی, اس کی پوزیشن کمزور ہوتی چلی گئی, اور برٹن نے اس کے بعد کامن ویلتھ کے اوپر اور یورپ کے اوپر پھر ریلائی کیا 70s کے بعد اپنی پوزیشن کو بیف اپ کرنے کے لیے. اب یورپ سے جو برٹن کا ایگزٹ ہو گیا ہے بریکسٹ کی شکل میں, وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے برٹش پاور کے لیے, بیکاز جب تک برٹن یورپ میں تھا تو برٹن یورپ کی 3 جو میجر پاورز تھیں ان میں تھا, فرانس, جرمنی اینڈ برٹن. پھر سیکنڈری پاورز آتی تھیں اسپین, اٹلی, باقی ملک جو ہیں وہ سائز میں بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور ریسورسز اور پاپولیشن میں چھوٹے ہیں. بریکسٹ ایک ڈیزاسٹر ہے برٹش پاور اور پرسٹیج کے لیے, بیکاز پہلے برٹن کا ایک پاؤں یورپ میں تھا, دوسرا اٹلانٹک کی دوسری سائڈ پہ تھا. برٹن یورپ کو بھی امریکہ کو بیچتا تھا اور کامن ویلتھ کو بھی بیچتا تھا. اب برٹن کے پاس جو سودا ہے گلوبل پاور کو امریکہ کو بیچنے کے لیے وہ صرف کامن ویلتھ ہے. کامن ویلتھ میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز از پاکستان, بیکاز ہندوستان جس کی خاطر برٹن نے بڑی سیکریفائس کی اس کو کامن ویلتھ میں رکھنے کے لیے 1947 میں, ہندوستان برٹن کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. وہاں برٹش ہائی کمشنر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس وقت بھی. تو یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے, اس ریلیشن شپ کی وجہ سے پاکستان کی برٹش فارن پالیسی کے اندر یہ برٹش پوزیشن جو ہے گورنمنٹ کی, اس میں بہت زیادہ ویکنس ہے. یہ وہ ویکنس ہے جس کے اندر پاکستانی ایجنسیز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. اب اس کے اندر پاکستانی برٹش کمیونٹی کا بڑا رول ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. مانا ٹھیک ہے کہ برٹش فارن پالیسی کی بڑی ویکنس ہے, انہوں نے ایک اسپیس اور کمزوری دکھائی ہے, لیکن برٹش پاکستانی کمیونٹی اگر چاہے,
اگر سمجھ سکے تو وہ اس کو دے کین ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ، وہ اپنا ایک پریشر جنریٹ کر سکتے ہیں، بیکاز وہ بھی بڑے انٹرینچ ہیں، 2 ملین کے قریب ہیں، ہر لیول میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، سولیسیٹرز ہیں، لائرز ہیں، بزنس کے اندر ہیں، ان کی ایک اسٹریٹ پہ بھی پریزنس ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے اپنے ایم پیز کو، آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے لوکل میڈیا کو، آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنس کو، اور آپ نے ان کو امپریس اپون کرنا ہے کہ ہمیں یہ سب بکواس، کوئی انویسٹیگیشن کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI برٹش سوئل کے اوپر دہشت گردی کرا رہی ہے، ہراسمنٹ کر رہی ہے، اور یہ ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دس از ان ایکسیپٹیبل۔ یہ ایک سنگل لائن میسج آپ کا اگر بن جائے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ایک فرق جو ہے وہ پیدا ہو سکے گا، اگر آپ یہ میسج دے سکیں۔ یہ بیسک ایک چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے۔ 2-3 آئیڈیاز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، باقی بہت سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، بہت بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برطانوی پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے برطانیہ کے اندر لندن میں، وہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے کرسمس کے بعد آرگنائز کر کے، جس میں کچھ ہزار لوگ جو ہیں وہاں پہ آئیں، اور جو وہاں پہ آ کے تقریریں ہوں اور وہاں پہ پلیکارڈ اٹھائیں کہ ISI کی دہشت گردی آن برٹش سوائل ان ایکسیپٹیبل، ISI ٹیررزم ان ایکسیپٹیبل۔ یہ ایک میسج ہو جو آواز بھرے وہاں پہ کہ ISI کی دہشت گردی ہمیں برطانوی سوائل پہ نامنظور ہے، اور اس کے لیے پہلے میڈیا کو الرٹ کریں، اخباروں کو، گارڈین کو، ٹیلی گراف کو، ٹائمز کو، ٹیلی ویژن چینلز کو، جو لوکل ریجنل نیوز پیپرز ہیں ان کو الرٹ کریں تاکہ وہ اسے کور کر سکیں، بیکاز ابھی تک اس کو چونکہ میڈیا نے کور نہیں کیا۔ جب مظاہرہ ہوگا، ایسا مظاہرہ لندن کے علاوہ جو سب سے بڑا کونسلیٹ ہے وہ کہاں ہے؟ سب سے بڑا مانچسٹر میں ہے، برمنگھم میں ہے، یا بریڈ فورڈ میں ہے، وہاں پر، یا گلاسکو کے لوگ چونکہ بہت دور ہیں وہ نہیں آ سکتے لندن میں، باقی تو ہے ہی انگلینڈ بہت چھوٹا، 2-3 گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، تو گلاسکو میں ایک الگ سے مظاہرہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ایک پاکستانی کونسلیٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب یہ مظاہرے ہوں گے تو پھر لوکل برٹش میڈیا اس کو پک اپ کرے گا۔ اس کے علاوہ بڑا سمپل کام کرنا، زیادہ لمبا ایلابریٹ کام نہیں کرنا، کہ جو آپ کے ایم پیز ہیں، اور پاکستانی اوریجن ایم پیز پہ وقت ضائع نہ کریں، بالکل وہ بہت ڈرپوک بھی ہیں اور ان کے خود بھی بڑے تعلق ہیں، وہ پروٹوکول کے چکر میں، چائے پینے کے چکر میں ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے اور فوجیوں سے چائے پینی ہے پاکستان میں، وہ بالکل یوزلیس ہیں۔ اپنے جو گورے آپ کے ممبر پارلیمنٹس ہیں ان کے دفتر میں فون کریں، فون اٹھائیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں، وہاں جو بھی سیکرٹری ہے اس کو لکھوائیں کہ میرا یہ نام ہے، میں اسٹریٹ پہ رہتا ہوں، میری یہ پروٹیسٹ ہے کہ یہ پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں یہ دہشت گردی کر رہی ہیں برٹش سوائل میں، اینڈ دس از ان ایکسیپٹیبل اینڈ دس میٹر شوڈ بی ریزڈ ان دا ہاؤس آف کامنس۔ خط بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ای میل بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بھی ہوا تھا تو یہ بھی ہوا تھا تو فلاں ہوا تھا، اس میں سیدھا سیدھا ایک پیراگراف لکھیں کہ یہ ہوا ہے 24 تاریخ کو، اس طرح سے ایک پاکستانی اوریجن ڈسیڈنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، دس از ISI ٹیررزم آن برٹش سوائل، دس از ان ایکسیپٹیبل اینڈ وی ریکویسٹ یو ٹو ریز دس وائس۔ اس کے علاوہ میڈیا کو بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں، باقی بھی ظاہر ہے۔ ہاں، ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ خط لکھنے کے بجائے سمپل پوسٹ کارڈ اٹھائیں جس کو پیچھے سے ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ آپ نے نام لکھا اپنا سینڈر کا، اور وہ بھیجیں آپ شبانہ محمود صاحبہ کے دفتر میں جو ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر ہیں برٹن کی، تاکہ ان کے پاس اگر سینکڑوں اس قسم کے پوسٹ کارڈ یہ اکٹھے ہو جائیں گے پروٹیسٹ کے تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ برٹش گورنمنٹ جس نے ایک سپیس دے رکھی ہے پاکستانی ایجنسیز کو آپ کی سوئل کے اوپر آ کے واردات کرنے کی، اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہم ننگے ہو گئے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک وہ اس کہانی میں کھیل رہے ہیں کہ یہ پکڑا جائے گا تو پھر یہ بتائے گا تو ایویڈنس کدھر ہے، ویئر آر دا باڈیز۔ یہاں کوئی ویئر آر دا باڈیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستانی ایجنسی آپریٹ کر رہی ہے برٹش سوائل پہ ود ہیوج امپلیکیشنز فار برٹش پریسٹیج اینڈ برٹش پاور۔ اس چیز کو آپ نے بابر کروانا ہے۔ آپ اب برطانوی شہری ہیں، آپ پاکستان کا نہ سوچیں، پہلے برٹن کا سوچیں اور اس حوالے سے بات کریں۔ اب ایک تو کوئک کامنٹ میں PIA کے حوالے سے کر دوں۔ جب میں نے PIA کے بارے میں 2 ویلاگس کیے تو میں نے اس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے، فوجی غلط کہہ دیا، فوجی فرٹیلائزر جو ہے FFC، اس کا وڈرا کر جانا 24 گھنٹے پہلے بڈنگ کے پروسیس سے، یہ بہت بڑی ایک سازش یہاں پہ لگتی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ جیسے ہی بڈنگ کمپلیٹ ہوئی PIA کی، عارف حبیب گروپ کے کنزورشیم نے لے لیا، اس کے اگلے ہی دن ویڈنسڈے کے دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ کرتے ہوئے فوری طور پہ عارف حبیب گروپ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا کہ اب فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی اس کنزورشیم کا حصہ بن گئی ہے ان رننگ دا PIA۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ سارا کا سارا جو پروسیس کیا گیا ہے PIA کی سیل کا،
یہ سارا ڈرامہ بازی تھی. اس میں خوبصورت سین کریٹ کیے گئے, ٹیلی ویژن کے اوپر بڈنگ ہو رہی ہے, لکی گروپ کو پھدو بنایا گیا, وہ ان کو بھی لایا گیا, یا وہ ان کو بھی پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. 10 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ پے کی گئی, پی آئی اے کو بیچ دیا, جس کا ایک ایک طیارہ کم از کم 10 ارب کا ہوگا, جس کی بہتر کنڈیشن ہے جس طیارے کی, کیونکہ نیا طیارہ اگر آپ کو پتہ ہے 28 ارب کا یا 30 ارب کا ہے تو پھر پرانے طیارے کی بھی کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہوتی ہی ہوگی. تو بہرحال 10 ارب روپے میں پی آئی اے کو بیچ دیا گیا, اور ان دی اینڈ بیچا, اور فوجی ادارہ اس کا حصہ بن گیا. اب پی آئی اے کا بھی صرف آخری کامنٹ, پی آئی اے کا جو سارا زوال تھا اس کی پرنسپل وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر اسٹیٹ انٹرفیرنس تھی, اسٹیٹ کا پریولیج تھا. اس کو بیچ کے بھی اس کے اندر ایک فوجی ادارے کو ڈال کے اسٹیٹ کی پریولیج کو اس میں لے آئے ہیں. نہ پی آئی اے کا کوئی بہت بھلا ہوگا, کہانی بنا دیں گے کہ بہت سکسیزفل ہو گئی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نہ پاکستان کی اکانومی کو بھلا ہوگا. جہاں جہاں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہوتی ہیں, کسی چیز کا حصہ ہوتی ہیں, وہاں پر گند ہی ہوتا ہے, وہاں کبھی بھی ایک کمپیٹیٹو اکانومی جو ہے وہ اوریجنیٹ نہیں کر سکتی. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.